اب ہمارا چوتھا مرحلہ تقریر کا ہے، اس کے بعد ہم نماز عشاء ادا کریں گے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں عبداللہ اسحاق کو، وہ تشریف لائیں اور تقریر کے ساتھ ہمارے دلوں کو روشن فرما دیں۔ عبداللہ اسحاق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ احباب گرامی قدر، آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے عظمت قرآن مجید۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سینے میں سجا لے جو اس کے 30 سپاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سامعین حضرات، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ احباب گرامی قدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے، یعنی روشنی۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو اس کا حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ معجزہ ہے جس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، جس کا اعتراف جدید سائنس اور غیر مسلم بارہا کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کو نازل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کی آیات میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید کی عظمت اور شان کو لفظوں میں بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ جناب صدر، قرآن مجید کتابوں کی سردار، خالق کائنات کا کمال، دنیا کے لیے معجزہ، فلاح کا راستہ، سینوں میں محفوظ ہو جانے والا کلام، حق اور سچائی کا پیغام، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت غرض یعنی خیر ہی خیر ہے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لیں تو بنے بات، تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید ہمیں صداقت، عدل و انصاف، درگزر، محنت اور محبت جیسے اعلیٰ ضابطہ اخلاق سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید وہ انمول تحفہ ہے جو مرنے کے بعد بھی وصول ہوتا رہے گا، لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا ہے، جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ جناب صدر، قرآن مجید ہمارے سامنے کائنات کے راز کھولنا چاہتا ہے، لیکن ہم فی حرف 10 نیکیوں سے زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ ماہو خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، ماہو خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے، ہم نے قرآن کا مفہوم ہی نہیں سمجھا، ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید ہمیں سچائی، امن اور محبت کا درس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ اور ہمیشہ انصاف سے کام لو۔ میں ان الفاظ سے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ ہونا کیوں معزز قرآن دنیا بھر کی زبانوں میں، ہونا کیوں معزز قرآن دنیا بھر کی زبانوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ والسلام، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔